إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين آمنت بالله۔ اجمل سلطان پوری ارشاد فرماتے ہیں، مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مجاہد وہ ہمیشہ ملحدوں سے جنگ کی جس نے، مجاہد وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے، مجاہد وہ ندائے یا رسول اللہ دی جس نے۔ اور آگے فرماتے ہیں، وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن اب بھی، وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن اب بھی، معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن اب بھی، ہے اس سے مستفیض علم اہل علم و فن اب بھی، ہزاروں مشعلیں ہیں اس کے زیب انجمن اب بھی۔ محترم سامعین، ابتدائے آفرینش ہی سے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رب تعالی اپنے نیک بندوں کو پیدا فرماتا رہا ہے، جو ضلالت اور گمراہی میں پھرتے ہوئے انسانوں کو اپنے فریضہ منصبی کے مطابق صراط مستقیم پر گامزن کرنے میں لگے رہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے کبھی انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرما کر لوگوں کی ہدایت فرمائی اور ان کو مکتی کی راہ دکھلائی، تو کبھی اولیاء کرام کے ذریعے اس اہم کام کو پورا فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت امت مسلمہ کی ہدایت و رہبری کے لیے یہ مقدس سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قدرت باری نے جن اولیاء علماء کے ذریعہ اسلام و سنیت کو سہارا دیا اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، ان نفوس قدسیہ مجاہدین فی سبیل اللہ اور مردان حق آگاہ میں ایک عظیم ہستی، فرزند اعلیٰ حضرت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، امام المناظرین غیظ المنافقین ابو الفتح حضور شیر شیخ سنت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمۃ و رضوان کی بھی ہے، جن کے عرس رابع قدس کی تقریب عنقریب آنے والی ہے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی تبلیغ دین متین اور تشہیر دین اسلام میں وقف کر دی، اور تحفظ ناموس رسالت میں اپنا ایک ایک لمحہ صرف فرما دیا۔ ہندوستان میں احقاق حق، ابطال باطل، رد و مناظرہ اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ حضور شیر شیخ سنت کے ذکر کے بغیر نامکمل اور ادھوری رہے گی، تاریخ کو منہ چڑھانے کے مترادف رہے گا۔ آپ نے ہندوستان بھر کے گوشے گوشے میں مذہب اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجائے، شاتمان رسول، گستاخان شان نبوت و رسالت کو تہس نہس فرمایا، بے دینیت کے پرچم کو سرنگوں کیا اور بد مذہبیت کے قلعے کو زمیں بوس کیا۔ تقریباً 1,32,000 سے زائد تاریک دلوں کو ضیاء ایمان سے منور کیا، بدعقیدگی اور بد مذہبی سے بچا لیا۔ آپ کے تمام مناظرے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن کے مکمل تفسیر تھے کہ محبوب اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے اس طریقے پر جہاد کرو جو سب سے زیادہ عمدہ ہو، اسی کی مکمل تفسیر تھے۔ اور آپ کے ساتھ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ آپ کی بصارت اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ کی آئینہ دار تھی۔ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ نور الہی سے دیکھتا ہے، اسی کی مکمل آئینہ دار تھی۔ آج حضور شیر شیخ سنت اور ان کا مسیح ملنا عنقا پرندے کا سا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی استعداد و صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جب بھی باطل نے حق کے خلاف آپ کے سامنے ناپاک جرأت و جسارت کی، آپ نے تنہا اس کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اس کی بولتی بند کر دی ہے،
اور حق کو ایسا واضح اور روشن فرمایا کہ باطل کو اس کے سامنے سر خمیدہ ہونا پڑا۔ اس کی ایک دو نہیں صدہا مثالیں ہیں۔ ادری کا روداد مناظرہ اٹھا کر دیکھیے، 150 مولوی ایک طرف، اعلیٰ حضرت کا شیر ببر تنہا نظر آ رہا ہے۔ گیا کا مناظرہ اٹھا کر دیکھیے، ادھر ابنائے دیو ہزار کی تعداد میں ہیں، شیر سنت تنے تنہا نظر آ رہے ہیں۔ شدی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ادھر ان کا پورا عملہ اور فوجی دستہ موجود ہے، بھرت پور کا راجہ بھی ہے، پنڈت شردا نند کے علاوہ سینکڑوں اور پنڈت موجود ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا شیر نر تنے تنہا سر بکف ہو کر کے جم کر کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ المختصر یہ کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہیں جن خوشبختوں نے آپ کا ذری عہد پایا اور آپ کی پاکیزہ صحبت سے سرفراز ہوئے، وہ اس کی روشن شہادت دیتے ہیں۔ ہم نے حضور شرب شہر سنت کا عہد ذری تو نہ دیکھا، مگر جن خوشبختوں کو آپ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی وہ اس کی روشن شہادت دیتے ہیں، اور آپ کی خدا داد اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھا ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور شرب شہر سنت کو ایسے اعلیٰ اور عظیم کمالات سے نوازا تھا کہ اوصاف و کمالات کا حامل آج اس خاکدان گیتی میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، پر شیر سنت جیسا مرد مجاہد نہ زمانے میں پاؤ گے، اور شرق سے تا غرب ہے عظمت تیری حشمت علی، چار سو عالم میں ہے شہرت تیری حشمت علی۔ حضور شیر شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مناظروں کے اندر ایک مناظرانہ شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے، باطل سے کبھی گھبراتے نہیں بلکہ شیر بن کر گرجتے، احقاق حق و ابطال باطل فرماتے، اور حریف کا ایسا تعاقب فرماتے اور ایسا دندہ شکن جواب دیتے کہ اس کا ناطقہ بند ہو جاتا، اس کی بولتی بند ہو جاتی، اور بد مذہبیت کا پرچم سرنگوں اس کا قلعہ زمیں بوس ہو جاتا۔ آپ بطور تحدیث نعمت ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، خاص شفقتوں اور عنایتوں سے نوازتے تھے، اور آپ پر کافی اعتماد فرماتے تھے، اعتماد کلی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو اہم اور علمی مناظروں میں اظہار حق و ثواب کے لیے روانہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت شرب شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانۂ طالب علمی ہی سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور زندگی کی آخری سانس تک رد و مناظرہ کرتے رہے، ہمیشہ بارگاہ رسالت کے گستاخوں کی تردید توبیخ میں مصروف اور سرگرم عمل رہے۔ آپ کبھی بھی میدان مناظرہ سے پیٹھ دکھا کر بھاگے نہیں، بھاگنا آپ نے سیکھا ہی نہیں تھا بلکہ بھاگنا آپ کو آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ امام احمد رضا کے شیر ببر تھے، اور شیر کبھی بھی دم دبا کر یا پیٹھ دکھا کر بھاگتا نہیں ہے۔ آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آپ نے سب سے پہلا مناظرہ صوبہ اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں سن 1338 ہجری میں اس وقت کیا جب مولوی اشرف علی تھانوی کے مرید و خلیفہ مولوی یاسین خام سرائی نے ایسی شیخی ماری کہ علم غیب کے مسئلے میں مجھ سے ٹکر لے سکے ایسا کوئی بھی عالم بریلویوں میں موجود نہیں ہے، سنیوں میں موجود نہیں۔ اس نے ہلدوانی کے سنیوں کو چیلنج دیا کہ اگر تمہاری جماعت میں مجھ سے ٹکر لے سکے ایسا کوئی عالم ہے تو اسے بلاؤ، میں اس کی گت بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ تو وہاں کے ارباب حل و عقد نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو خط لکھا کہ کسی کونا مشق تجربہ کار مناظر کو ہلدوانی بھیج دے۔ اعلیٰ حضرت کے نظر انتخاب جس شخصیت پر پڑی وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہمارے دادا پیر حضور شرب شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس وقت یعنی سن 1338 ہجری میں آپ کی عمر شریف صرف اور صرف 18 اور 19 سال کی تھی، اور آپ دارالعلوم منظر اسلام بریلوی شریف میں زیر تعلیم تھے۔ اعلیٰ حضرت نے دعاؤں سے نواز کر
اپنے اس نور نظر کو حفظوانی روانہ فرما دیا۔ جہاں پرانا 80 سال کا عمر رسیدہ مناظر مولوی یاسین خان سرئی موجود تھا، اس کے مقابلے میں آپ کی نوعمری اور سادگی دے کر کے وہاں کے سنی مسلمان کچھ پریشان ہوئے، مگر الحمدللہ میدان مناظرہ میں پہنچ کر واضح ہو گیا کہ جن دلائل و براہین کی روشنی میں آپ نے یاسین خان سرائی کو شکست فاش دی، اس سے دنیائے وہابیت ورثہ بر اندام ہو گئی۔ آپ نے دلائل کے انبار اس قدر لگا دیے کہ یاسین خان سرائی 5 منٹ تک بت بنا ہوا بیٹھا رہا۔ آپ بار بار جواب کا مطالبہ کرتے رہے مگر وہ خاموش رہا اور بمشکل اپنے تمام حواریوں کو لے کر کھڑا ہوا اور بھاگ نکلا۔ دیوبندی مناظر کو دم دبا کر بھاگتا دیکھ کر حاضرین نے فلک بوس نعرہ لگایا کہ دیکھو دیکھو وہابی ملا بھاگ نکلا، دیکھو دیکھو نامرد بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے فرار ہو جانے سے اہل سنت کی فتح عظیم ہوئی اور وہابیت کے منہ پر ذلت و رسوائی کی کالک لگ گئی۔ سنیوں نے 3 دن تک جشن فتح منایا، جس میں حضور شرب شیب سنت کی ایمان افروز اور باطل سوز بیانات ہوئے، ان کی کفری عبارتوں کو کھول کھول کر دکھایا، اور الحمدللہ ہزاروں بدعقیدہ لوگوں نے صدق دل سے توبہ کی۔ حفظوانی کے اس مناظرے میں فتح مبین حاصل کرنے کے بعد آپ جب اپنے پیر و مرشد حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ساتھ میں حفظوانی کے 4 بڑے مسلم لیڈر بھی آئے تھے، انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کو مناظرے کے مکمل رودات سنائی۔ اپنے چہیتے اور ہونہار شاگرد کی صلاحیتوں کے محاسن کو سن کر اعلیٰ حضرت بہت خوش ہوئے، اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ آپ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی۔ آپ کو سینے سے لگا دیا، بادھو اپنا امامہ جبہ شریف ماں نقد رقم کے بطور انعام عطا فرمائے اور یہ ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ آپ ابو الفتح ہیں، آپ ابو الفتح ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم حق رقم سے تحریر فرمایا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، آج سے میں ان کا 5 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس طرح آپ کی عزت افزائی فرما کر سربلندی عطا فرمائی۔ چنانچہ سیدنا اعلیٰ حضرت کا فیضان نظر اور آپ کے عطا کردہ کنیت ابو الفتح کا اثر تھا اور اثر ہے کہ آپ ہر جگہ اور آپ کی اولاد بھی ہر جگہ ہر موقع پر ہمیشہ فتح مند اور سربلند رہی ہے۔ موافقین و مخالفین دونوں نے بارہا آپ کی فتح مندی اور کامیابی اور کامرانی کے روشن جلوے اور حسین مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مفتی رجب علی نانپاروی فرماتے ہیں، علم میں، فضل میں، حکمت میں بے فضل باری، فائق دہر رہا مظہر اعلیٰ حضرت۔